اس ٹائم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، 23 سیٹیں ہیں انہیں کی، اس کے علاوہ صوبائی سیٹیں بھی بہت ہیں، تو یہ اب کیا کر رہے ہیں سر؟ میں ہاتھ جوڑ کے اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں، خدارا کراچی کو بچانا ہے، ان نااہل لوگوں پر سے ہاتھ ہٹائیے۔ آپ دیکھیے وہ ابھی گل پلازا ہوا تھا تو جب اس وقت فاروق ستار وہاں پہنچا تو واپس لوگوں نے گاڑی میں واپس بٹھا دیا اس کو۔ اب ان کے اندر وہ کریج نہیں ہے۔ ہجرت سے زیادہ نقصان اس متحدہ نے نہیں دیا مہاجر قوم کو؟ بالکل، تو ہجرت کے نتیجے میں ایک قوم پیدا ہوئی اور متحدہ نے اس کا مس یوز کیا۔ یہ ابھی ایک بڑا چرچا ہے گورنر ہاؤس میں ہونے والی ایک کانفرنس کا۔ اس کانفرنس کے اندر جن لوگوں نے گفتگو کی ہے کراچی کے موضوع پر، اس میں متحدہ کے کتنے لوگوں نے گفتگو کی ہے یا کون سی عقل کی بات کی ہے؟ کیا کیا زیادتیاں اس قوم کے ساتھ ہوئی، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ یہ 1977 میں جب ان کو اقتدار ملا تو صوبے کی طاقت سے تو انہوں نے میرا استحصال کیا، میری انڈسٹری ساری، میرے اسکول، میرے اسپتال، اس کے بعد کوٹا سسٹم لگا دیا میرے اوپر۔ آج 50 سال ہو گئے اور میں بے روزگار ہو کے آج بالکل سڑک پہ آ گئی میری قوم۔ جب آپ ان کے خلاف یا ان کے سامنے ڈٹ گئے کہ نہیں یار ہمارے منشور کے اندر پہلا الفاظ یہ ہے مہاجر صوبہ، تو ذاتی طور پہ ان کا کیا کہنا تھا؟ جب اقتدار ملا تو انہوں نے کبھی بھی صوبے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اندرون خانہ مشرف صاحب نے آفر کیا تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ یہ تو ابھی سال بھر پہلے تک لندن میں بیٹھ کے شفیع برفت جو جی ایس این کا، اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کی اپنے دفتر میں بیٹھ کے۔ کس کو نہیں پتا ہے کہ وہ پاکستان کے وفاق کے خلاف ہے؟ وفاق جو اس کراچی کو 2 کلومیٹر جیسی شارہ نہیں دے پایا، وہ کیا دے گا کراچی؟ کہ ایک آدمی جو پیاسا مر رہا ہو تو وہ تو اس وقت وہ گٹر کا پانی بھی پی لے گا زندگی بچانے کے لیے۔ خالی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ وہ جماعت جس کے اوپر مہاجر قوم اعتماد کرتی تھی، اعتماد کر کے ووٹ دیتی تھی، انہوں نے کیا کیا مہاجر قوم کے ساتھ؟ میں مرکز کے اندر پیپلز پارٹی میں اتنا پڑھا لکھا مہاجر تھا، لیکن اس پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آنے کے بعد جے رحیم کو جیل ڈالا اور مارا پیٹا، معراج محمد خان کو جیل میں ڈالا، وہ اندھا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کو تو مہاجر ایک بھی ووٹ آج بھی نہیں دیتا ہے، آئندہ بھی نہیں دے گا، تاریخ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ایم ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مہاجر قوم کے مستقبل کے بارے میں۔ مہاجر قوم کا مستقبل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہاجر پالیٹکس کدھر پہنچ چکی ہے، اور مہاجر صوبہ جس کی بڑی آواز چل رہی تھی، آیا کہ وہ حقیقت میں کب بدلے گا یا کب بنے گا؟ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہ ایم کیو ایم جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے آج کل مہاجر قوم کے لیے بڑے کام کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ مہاجر پالیٹکس خاص طور پہ۔ سر کہاں دیکھتے ہیں مہاجر پالیٹکس کو؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مہاجر کے ساتھ لفظ قوم کا استعمال کیا، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو آج تک کنفیوژن رہا ہے کہ مہاجر قوم کو مختلف دوسرے شناختوں کے ساتھ کہیں پہ ان کو اردو بولنے والے کہہ دیا جاتا ہے، کہیں پہ ان کو ہندوستانی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے ایک بڑی حقیقت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر بنیادی طور سے تو ہم لوگ مسلمان ہیں، اور یہ جو مسلمان ہیں، جب ہماری جو وطنیت ہے، جو ہماری شہریت ہے، وہ تو پاکستانی کے طور سے ہے، اور پاکستان میں تمام قومیں جو چھوٹی ہیں وہ سب ایک ہی پاکستانی قوم کا حصہ ہیں۔ مہاجر 47 سے پہلے کوئی شناخت نہیں تھی، لیکن 47 کے بعد جو یہاں پر جو آبادی تھی مقامی، انہوں نے آنے والوں کو مہاجر کہا۔ آنے والوں نے خود کو مہاجر نہیں کہا، انہوں نے مہاجر کہا، چونکہ وہ اس شناخت کے ساتھ مہاجروں کا وجود اس کا شروع ہوا۔ لیکن خاص طور سے جب 70 کا انتخابات ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان پہنچا اور ہمارا جو مشرقی حصہ تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا، تو اس کے نتیجے میں جو پہلی یہاں پر حکومت آئی، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل اللیجیٹمیٹ حکومت تھی، اس لیے کہ جو 70 کے انتخابات ہوئے تھے وہ
ہوئے تھے انتخابات ایک قانون ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے تھے، اور اس انتخابات میں جس کا بھی ایک ایم کیو ایم کے لیڈر نے بھی ذکر کیا تھا اور اس کو لوگوں نے غلط معنی دے دیے، ان انتخابات میں مشرقی پاکستان کی پارٹی نے 169 سیٹیں لی تھیں، اور جو مغربی پاکستان کی پیپلز پارٹی تھی اس نے کوئی 69 سیٹیں لی تھیں یہاں پہ پیپلز پارٹی نے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ وہ 167 والے کو اقتدار نہیں دیا گیا اور 69 والے کو اختیار دے دیا گیا. تو اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ پاکستان ٹوٹ گیا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے نتیجے کے اندر ان انتخابی نتائج کو کالعدم قرار دے کے ایک نیا الیکشن کرا لینا چاہیے تھا، اور وہ الیکشن ہونا چاہیے تھا آئین ساز اسمبلی کے لیے. قانون ساز اسمبلی کا الیکشن الگ ہوتے ہیں، جو الیکشن 70 کے ہوئے وہ قانون ساز اسمبلی کے لیے تھے کہ وہ صرف قانون بنائے گی، لیکن بغیر نئے مینڈیٹ کے 69 ووٹوں والی پارٹی کو اقتدار دے کے بھٹو کو صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سویلین، اور پھر اس کے بعد آئین بنا کے اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو وہ جو ایک بہت بڑا لیکونہ ہے. تو بھٹو نے اس وقت جو آئین، چونکہ فوج 70 کے نتائج اور 71 کے پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سے فوج کا عمل دخل سیاست سے بالکل ختم ہو گیا تھا، تو بھٹو نے ایک ایسا متنازع آئین بنایا. اس آئین کے متنازع ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 28 مرتبہ اس میں ترمیم ہو چکی ہے. تو اس کے معنی اور وہ آئین جو ہے وہ ضروریات اس ملک کی پوری نہیں کر رہا ہے. اور اسی آئین نے اس ملک میں، اس آئین کے نتیجے میں 1 یونٹ ٹوٹ گیا تھا، صوبے بن گئے تھے. اور صوبوں کو آج دیکھیے نا کہ صوبوں کی جو موجودہ حیت ہے، یہ صوبے پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ بن گئے. اور اسی آئین کی متعصبانہ پالیسیاں، جن میں کوٹا سسٹم سب سے واضح سندھ کے اندر تھا، اس کے نتیجے میں مہاجر نعرے نے وجود لیا اور ہم نے مہاجر سیاست شروع کرنی پڑی. تو جو آپ نے فرمایا، یہ مہاجر قوم کا تصور وہاں سے شروع ہوا، اور ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے مہاجر شناخت کے ساتھ اپنی تحریک چلانی پڑی، اور آج تک چل رہی ہے. تو یہ جو ہے مہاجر سیاست یا مہاجر قوم کے مسائل کا تعلق صرف اتنا سا ایک نقطے کے اندر اس کی بنیاد ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ رہا ہے تمام تنظیموں کا کہ مہاجروں کو بھی پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں، پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان کے سماج میں ویسے ہی حقوق اور اختیارات دے دیے جائیں کہ جیسے پاکستان کے دوسرے مقامی لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں حاصل ہے. یہ ہماری بنیاد ہے. اس کے اوپر مہاجر سیاست کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اور وہ الحمدللہ آج تک قائم تو ہے. لیکن ہاں، جو ہمارے نمائندے بنتے رہے، ان کی مصلحت آمیز سیاست نے ابھی تک منزل تک نہیں پہنچایا ہے. تو ہم جیسے سیاسی کارکن، ہم جیسے قوم کے مخلص لوگ اب بھی اپنے اس نعرے کو، وہ نعرہ غلط نہیں ہے، وہ تحریک غلط نہیں ہے، ہاں کچھ لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے. سر، مہاجر تحریک چلنے کے بعد یا چلانے کے بعد اب تک مہاجر قوم کو کیا دے سکی یہ تحریک؟ دیکھیے، یقیناً میں جن معنوں میں کامیابیاں ہوتی ہیں وہ حاصل نہیں. حالانکہ اقتدار بھی ملا، اختیار بھی ملا، ہر چیز ملی. سر، اگر اس قوم کے لیے یا مہاجر الفاظ کے لیے، اس قوم کے لیے اگر یہ لوگ کچھ کرنا چاہتے، بانی ایم کیو ایم لے لیں اور بہت سے آفاق احمد لے لیں، تو یہ بہت کچھ کر نہیں سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے. اصل میں ان کی نااہلی ہی تو ایک آج تک رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فلسفہ متحدہ کے حوالے سے دیا گیا، وہ جو کہ تیسرے درجے کی قیادت، جس کو انگریزی میں تھرڈ کلاس لوگ کہتے ہیں. تو وہ جو تھرڈ کلاس، وہ جو ایک ان کا تصور ہے کہ کوئی وہ نیچے سے جاہل آدمی کو، کسی وی سی آر کی دکان چلانے والے کو، وہ اس طرح کے لوگوں کو قیادت میں لانے کے لیے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ آج بھی اس متحدہ میں، آج تک مجھے کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر شامل ہوتا نظر نہیں آیا، کوئی پروفیسر نظر نہیں آیا، کوئی چیف جسٹس نظر نہیں آیا، کوئی جرنیل نظر نہیں آیا.
حالانکہ مہاجر قوم میں ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے پڑھے لکھے لوگوں کی. پڑھا لکھا صرف یہی انٹرویو نہیں ہوتا ہے, ان کے پڑھے لکھے وہ ہیں جو جھٹکوں کے اندر انٹرویو کر لیتے ہیں, ان کو یہ پڑھا لکھا کہتے ہیں. اگر کوئی نام میں ڈاکٹر بھی لگائے بیٹھا ہے, وہ ہیں جنہوں نے آج تک 1 گھنٹے بھی ڈاکٹری کی پریکٹس نہیں کی ہے. یہ وہ ڈاکٹر ہیں سارے کے سارے. اب ان کو پڑھا لکھا کوئی کہنا چاہتا ہے تو کہے. تو بنیادی جو مسئلہ آیا ہے وہ یہ کہ قیادت نائل تھی. اچھا, سیاسی بیک گراؤنڈ تو تھا ہی نہیں, اس لیے کہ نئے لوگ آئے تھے. تو کچھ عرصے سیاست میں رہے ہوں, کچھ ٹھہراؤ آیا ہو, نہ خاندانی لوگ ہیں. بلکہ ایک ہجرت کا جو سب سے بڑا نقصان مہاجروں کو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان سے لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے تو بنیادی طور سے یہ ہوا کہ جن علاقوں سے لیڈرشپ پاکستان آ گئی تو ان کی فالوئنگ نہیں آ سکی, تو وہ بیس لیس ہو گئے لیڈر. اسی طریقے سے جہاں کی فالوئنگ آ گئی ان کا لیڈر انڈیا میں رہ گیا. تو اس طریقے سے ہم لیڈر لیس ہو گئے. لیکن یہ 70s کے اندر متحدہ کی شکل میں جس طرح کی لیڈرشپ ہمارے اوپر مسلط ہوئی وہ تو ٹوٹل ناکام ہے. لیکن وہ خواب تو بہت اچھے دکھائے گئے تھے سر مہاجر قوم نے کب ان کا ساتھ نہیں دیا, پہلی چیز یہ. اور دوسری چیز یہ بتائیں, ہجرت سے زیادہ نقصان اس متحدہ نے نہیں دیا مہاجر قوم کو؟ بالکل. تو ہجرت کے نتیجے میں ایک قوم پیدا ہوئی اور متحدہ نے اس کا مس یوز کیا. تو اور آج بھی اپنی غلطیوں پہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ لوگ جو بھائی متحدہ کے اندر انہوں نے جو کہا جاتا ہے کہ 2016 کے اندر جو دو گروپس بنے, وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو سارا دوش ڈال کے اور وہ سارے جو ہیں پارسا ہو گئے, جبکہ وہ 30 سال تک اس پورے سسٹم کا حصہ تھے. ایسے ہی ہے. تو اور آج بھی وہ اپنے اس 30 سال پہ ریگریٹ نہیں کرتے. آج بھی وہ کسی ایسے آدمی کو آپ اور دوسری بات اب دیکھیے, ابھی لیٹسٹ میں بات کر رہا ہوں, یہ ابھی ایک بڑا چرچا ہے گورنر ہاؤس میں ہونے والی ایک کانفرنس کا. اس کانفرنس کے اندر جن لوگوں نے گفتگو کی ہے کراچی کے موضوع پر, اس میں متحدہ کے کتنے لوگوں نے گفتگو کی ہے یا کون سی عقل کی بات کی ہے؟ اور جو عقل سجانے کے لیے جو لوگ سامنے بیٹھے یا اسٹیج پہ لا کے بٹھائے تھے ان میں سے کوئی ایک آدمی وہ نہیں تھا جو متحدہ کا تھا. ایسا ہی ہے. بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ متحدہ کا سے اختلاف کیا ہے اور آج بھی متحدہ کے ساتھ چلنے کو وہ تیار نہیں ہے. وہ ایک پروگرام میں فنکشن میں گورنر ہاؤس کے نام پہ ضرور آ گئے, لیکن متحدہ اگر چاہے کہ وہ ان کے جلسے میں آ جائیں تو وہ اس میں آنا پسند نہیں کریں گے. تو متحدہ کو آج بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کراچی کے مسئلے پہ موضوع پر آج بھی وہ اشخاص اکثریت کے اندر ہیں جن کا کبھی نہ متحدہ سے تعلق رہا نہ آج ہے ان کا کوئی تعلق. سر بہت سنہرے خواب دکھائے گئے, اس کے بعد اب یہ صورتحال آ گئی ہے کہ مہاجر قوم اب ان کے اوپر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتی. یہ جو سفر ہے, ایک وقت یہ تھا انہی سیاستدان کے پیچھے جان دیتی تھی عوام, بہت لاشیں اٹھائیں ہم نے, اور آج یہ صورتحال ہے کہ ان کو کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں. اس سفر کے دوران کیا کیا زیادتیاں اس قوم کے ساتھ ہوئی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ دیکھیے, متحدہ کی جو پہلی کامیابی ہوئی تھی وہ 1987 میں جب بلدیاتی انتخابات میں ان کو مینڈیٹ دیا گیا. آپ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے, الگ ہو گئے تھے؟ میں الگ ہو گیا تھا, اور مجھے وہی تو ایک بڑا میجر الیکشن تھا, ہمارے سیاسی زندگی کا پہلا الیکشن تھا. تو مجھے میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنا کے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. سر کیا بغاوت کر دی تھی آپ؟ بغاوت, میرے اوپر الزام ہے یہ کہ میں نے سندھ کی تقسیم کا نعرہ لگایا تھا. اس وقت میری کتاب ہے اب سندھ تقسیم ہونا چاہیے, اس پہ آج بھی پابندی ہے, اور وفاقی حکومت نے لگائی تھی میرے اوپر پابندی, اور میرے اوپر مقدمہ بنا کے مجھے MPO کر دیا تھا. مجھے رہا کیا گیا ہے الیکشن سے ایک رات پہلے. اچھا. مجھے بھی, میری پوری تنظیم کو بھی, میں سب سے پہلا وکٹم ہوں اس پالیٹکس کا, لیکن میں نے راستہ نہیں چھوڑا. ہونا ہی چاہیے تھا کہ اتنے عذاب کے بعد جب میری تنظیم کو بھی ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد مجھے ختم ہو جانا چاہیے تھا, مجھے ملک چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے تھا, لیکن میں یہیں بیٹھا ہوں. میں اس قوم کے لیے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک آخری امید ہے کہ جہاں سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. میں جیسے ہماری بنیادی جو میں نے شروع میں کہا کہ منشور کا, وہ صرف ایک راستہ تھا. دیکھیں پاکستان کا آئین کہہ رہا, اور اب تو اس پہ لڑائی ہو رہی ہے, اور اب پہ تو اسمبلیوں میں قراردادیں پیش ہو رہی ہیں. کیا ہو رہی ہیں
کہہ رہے ہیں جان دے دیں گے، جان لے لیں گے، لیکن صوبہ تقسیم نہیں ہوگا. یعنی پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کے اندر، اس ملک کے اندر سب سے بڑی چیز وہ صوبہ ہے. تو جس چیز کے لیے وہ قوم مری مٹی جا رہی ہے، وہ قتل و غارت گری و خون کی ندیوں کی بات کر رہی ہے، وہ تو مجھے حاصل ہی نہیں ہے. تو بھاڑ میں جائے ان کے صوبے. جب مجھے صوبہ حاصل نہیں ہے تو مجھے ان کے صوبوں سے کچھ نہیں لینا. اس لیے کہ یہ صوبائی ہی کی تو طاقت ہے. یہ 1977 میں جب ان کو اقتدار ملا تو صوبے کی طاقت سے تو انہوں نے میرا استحصال کیا. صوبے کی اور آئین کی طاقت سے انہوں نے نیشنلائز کیا میری انڈسٹری ساری، میرے اسکول، میرے اسپتال، میری انشورنس کمپنیاں، میری شپنگ کمپنیاں. نہیں، انہوں نے بالکل بینک میرے، تو انہوں نے سب نیشنلائز کیا. یہ اسی کی طاقت سے نا، اسمبلی کی طاقت سے. تو یہ اس کے بعد کوٹا سسٹم لگا دیا میرے اوپر. آج 50 سال ہو گئے اور میں بے روزگار ہو کے آج بالکل سڑک پہ آ گئی میری قوم. تو ہم جو بات کر رہے ہیں، اچھا یہ جب ہمارا اے پی ایم ایس او ہم نے بنائی 11 جون 1978 کو، تو اس اے پی ایم ایس او کے پہلے منشور میں آل پاکستان آرگنائزیشن کا وجود کیوں اور کیسے، اس کے اندر پہلا مطالبہ کراچی صوبے کا ہے. لیکن اس تنظیم نے، اس کی لیڈرشپ نے مصلحتوں کے ساتھ پہلے ہی جب دوسری دفعہ ریپرنٹ کرا، اس وقت تک ان کا مہاجروں کے دشمنوں سے اتحاد ہو گیا تھا، انہوں نے صوبے کے مطالبے کو منشور سے نکال دیا. سر آپ نے الطاف حسین کو سمجھایا نہیں، حالانکہ آپ کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، کہ ہمارے منشور میں پہلا الفاظ ہی ہے مہاجر صوبہ. اس سے ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے 2 طریقوں سے سمجھانا تھا. پہلے ہم نے کوشش کی ودن تنظیم ان کو سمجھائیں، جو یہ راضی نہیں تھے. کیا کہتے تھے؟ نہیں، ان کا تو کہنا یہ تھا کہ یہ وہ کہتے تھے جو 1986 کے جلسے کے اندر جو نشتر پارک میں ہوا تھا. کیا جلسے؟ وہ تو ریکارڈ پہ تقریر موجود ہے کہ یہ اوپر جو جہاز جا رہا ہے یہ پی آئی اے کا نہیں، یہ پنجاب انٹرنیشنل ایئر لائن کا جہاز ہے. یہ کہتے تھے الطاف حسین کہتے تھے. جی، تو جلسے کی تقریر ہے نا. جب اس جہاز اوپر سے گزرا تو تقریر میں چٹکلے شامل کرنے کو انہوں نے یہ جملہ بولا. وہاں سے ہماری مہاجر قوم کو کھڑا کیا انہوں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب کو برا بھلا کہہ کے، جس کی قطعاً ہمیں ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں ہمیں تمام قوموں کو مل کے رہنا ہے اگر پاکستان کو چلانا ہے. تو پنجاب کے متعلق انہوں نے اس قسم کی پالیسی رکھی، جس کے نتیجے میں یہ نفرت بڑھتے بڑھتے سن 1987 کے اندر سانحہ علی گڑھ قصبہ کالونی، سانحہ سوراب گوٹ کے نتیجے میں سامنے آئی. اور اس کے بعد انہوں نے، میں خود اس کے اندر جن لوگوں سے انہوں نے جا کے شیک ہینڈ کیا، دوستی کی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حیدرآباد میں سانحہ 30 ستمبر کیا، انہوں نے حیدرآباد میں سانحہ پکا قلعہ کیا. کراچی میں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کراچی ایک اکثریتی شہر تھا مہاجروں کا. انہوں نے حیدرآباد کے مہاجروں کو سینکڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ شہید کر کے مہاجروں کو میسج دیا، ان کو ڈپریس کیا. آج تک اس دور کی قیادت کسی ایک قاتل کو سزا نہیں دلوا سکی، نشاندہی تک نہیں کروا سکی. جو قاتل پکڑے گئے تھے وہ بھی چھوٹ گئے کیونکہ ان کے خلاف انہوں نے جا کے کوئی گواہی نہیں دی. تو یہ جو ہمارے ساتھ متحدہ کے پلیٹ فارم سے اس قوم کے ساتھ ابھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، مسئلے کا حل یہ. ابھی کچھ لوگ آ کے کہ جی وہ اس نے شمولیت، معافی نامے، وہ اتنے معافی ناموں کا ذکر ہے. میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے گروپ کا نام معافی نامہ قومی موومنٹ رکھنا پڑے گا، چونکہ سارے معافی نامے والے رہ گئے ہیں. الطاف حسین سے آپ کا اتنا اچھا تعلق تھا، 1 to 1 ملاقات بھی ہوتی، تو ان کا ذاتی موقف اس بات پہ کیا تھا جب آپ ان کے خلاف یا ان کے سامنے ڈٹ گئے کہ نہیں یار ہمارے منشور کے اندر پہلا الفاظ یہ ہے مہاجر صوبہ، ہم اس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو ذاتی طور پہ ان کا کیا کہنا تھا، کیا مائنڈ سیٹ تھا ان کا کہ ہمیں اختیار مل جائے، بس ہمیں اقتدار چاہیے؟ سر ان کا وہی موقف تھا کہ آج بھی دیکھیں پتہ چلا نا کہ جب اقتدار ملا تو انہوں نے کبھی بھی صوبے کا ذکر ہی نہیں کیا. مشرف کے دور میں اندرون خانہ مشرف صاحب نے آفر کیا تھا، انہوں نے منع کر دیا. کیوں؟ یہ صوبہ چاہتے ہی نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ان کے اتحادی تھے جو سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک ٹرمینالوجی، جب یہ پاور کے طاقتور تھے، یہ کہتے تھے ہمیں مہا سندھو دیش بنانا ہے. لفظ وہ سندھو دیش بنا رہے ہیں، یہ مہا سندھو دیش.
یعنی سندھو دیش سے بھی بڑا، اور مہا جو ہے وہ مہاجر کا مخفف، انہوں نے تو یہ ٹرمینالوجی دی. یہ تو ابھی سال بھر پہلے تک لندن میں بیٹھ کے شفیع برفت جو جی ایس این کا، اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کی اپنے دفتر میں بیٹھ کے. کس کو نہیں پتا ہے کہ وہ پاکستان کے وفاق کے خلاف ہے؟ تو یہ ان کا تو موضوع ہی نہیں ہے. انہیں تو صرف اقتدار چاہیے تھا. اقتدار کے لیے انہوں نے جیسے صرف الیکشن سے پہلے یہ کچھ دنوں مہاجر لگاتے ہیں، ووٹ جیسی کلیکٹ ہو جاتا ہے یہ جا کے ان سے اتحاد کر لیتے ہیں. انہیں صرف پاور چاہیے ہوتا ہے، پاور جس دن ملتا ہے یہ سب بھول جاتے ہیں. اسی طریقے سے آج بھی یہی حالت ہے. ان کی جو بچے کچھے باقیات ہیں وہ پاور میں بیٹھے ہوئے تو ضرور ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مہاجروں کے حقوق نہیں ملیں گے. سر جیسی پاور ابھی ان کے پاس ہے، پہلے بھی ان کو ایسی پاور دی گئی تھی فارم 47 کی طرح. دیکھیے پہلا الیکشن تو ان کا 47 کا ایسا ہی تھا، لیکن اس کے بعد 1987 کا الیکشن جو تھا وہ فارم 47، لیکن 88 کا الیکشن جو تھا صوبائی قومی کا، وہ الیکشن میں مہاجر قوم نے ووٹ دیا تھا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس وجہ سے؟ ظاہر ہے کہ جو اتنے دنوں سے ہم نے ایک ماحول بنایا تھا مہاجر لفظ، اسی منشور کے اوپر انہوں نے دیا تھا کوٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے، بیسورین مشرقی پاکستان کو لانے کے لیے سندھ کے اندر. تو انہوں نے اس منشور کے بعد جیسے ہی یہ جیت، انہوں نے پورا کیمپین کی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف کر کے جیسے انتخابات کے نتائج آئے اور ان کے 13 قومی اسمبلی کے ارکان آئے، انہوں نے جا کے اتحاد پیپلز پارٹی سے کر لیا. جن کے خلاف الیکشن لڑونی سے اتحاد. بے نظیر بھٹو کسی صورت وزیر اعظم نہیں بن سکتی تھی. اس کے 86 یا 82 ممبران تھے اس کے پاس. وہ غلام اسحاق خان کے پاس گئی، اس نے کہا کہ جی مجھے وزیر اعظم کی آپ دعوت دیجئے. اس نے بولا میں کیسے دوں، یہ تو آپ کے نمبر ہی پورے نہیں ہیں، سمپل میجورٹی نہیں ہے. وہ اگلے دن ان کے پاس آ گئی 9-0. انہوں نے بہن کو دوپٹہ پہنایا، انہوں نے بلا مشروط بے نظیر کی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں بلا مشروط کے نیچے انڈر ٹیبل کیا لیا ہوگا انہوں نے. اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک 59 نکاتی معاہدہ کر لیا، جس کے اندر محصورین مشرقی پاکستان کو لانے کو 36 نمبر پہ رکھ دیا. پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ جس کے وہ اس قسم کے تھے کہ جی اقتدار ہوگا، آدھی صوبائی وزارتیں ہوں گی، یہ سارے اپنے مسائل نا. اور اس کے اندر کہیں بھی کوٹا سسٹم خاتمے کو اتنے پیچھے کر دیا، جبکہ بے نظیر کو ووٹ دینے سے پہلے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کراؤ. 10 سال 15 سال 20 سال پورے ہو گئے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد سے لارے لپے دیتے رہے. اب جا کے انہوں نے ایک ایسا حالات بنے پاکستان کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ 73 کے آئین کے نتیجے میں جو صوبے بنائے گئے اور بعد میں 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کو ریاست، میں اس کو کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں صوبائی خود مختاری. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ خود مختاری نہیں ہے، یہ خود اختیاری ہے. آپ نے خود اس کو صوبوں کو اتنا طاقتور کر دیا ہے. آپ دیکھیے آج 10 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم نے امبیلنس کر دیا. ہماری بات نہیں مانی، لیکن آج وہ اس جگہ پہنچ گئے. اب جب تک اب 18ویں کو ختم کرنے کے لیے 28ویں کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو بھائی اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر اس وفاق کو چلانا ہے، اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، صوبوں کی تقسیم سے، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ صوبوں کی تقسیم سے ہمارا پڑوسی ملک بھارت، جو ہمارے 4 صوبے تھے ان کے 7 صوبے تھے، آج وہ 36 صوبے اور ریاستوں میں ہو گیا ہے. صوبوں کی تقسیم سے بھارت کا وفاق مضبوط ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا. اگر پاکستان میں آج بھی یہ فیصلے کر لیں اور صوبوں کی تعداد بڑھا دیں تو پھر پاکستان کا وفاق مضبوط ہوگا، ہم آہنگی پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوں گی، ہمیں کسی کو پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. لیکن بار بار آپ دیکھیے نا، اب سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی. سر اس وقت اگر کوٹا سسٹم ختم کر دیا جاتا شاید ان کو اس چیز کا تھوڑا سا ایشو ہوگا کہ ہماری سیاست نہ ختم ہو جائے. دیکھیے اس کے اندر دیکھیے سندھ کی اسمبلی، وہ کہتے ہیں یہ اسمبلی کہے گی تو صوبے بنیں گے. سندھ کی اسمبلی نے تو ایک انتہائی متعصبانہ کوٹا سسٹم بنایا. ایسا کوئی کوٹا سسٹم بلوچستان کی اسمبلی نے نہیں بنایا، بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کے، پنجاب نے نہیں بنایا، کے پی نے نہیں بنایا. اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت کرے، خدا را پاکستان کو بچا لیں.
کراچی تباہ و برباد ہو گیا ہے. کراچی کا ٹیلنٹ جو ہے برین ڈرین ہو گیا ہے. پچھلے سال کے اندر سب سے زیادہ نقل مکانی کرنے والا جو ضلع ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, جہاں سے برین ڈرین ہوا ہے. پڑھے لکھے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. پہلے کراچی کے کاروباری لوگ گئے, بزنس مین گئے, فیکٹریاں یہاں سے شفٹ ہوئیں مختلف ملکوں کو, بنگلہ دیش اور دبئی اور پنجاب کے کچھ علاقوں کو, لیکن وہاں چل نہیں پا رہی پنجاب میں وہ جو بات. تو کراچی کو پھر سے آباد کرنا پڑے گا. اور یہ جو موجودہ صوبائی حکمران ہیں یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ابھی تو انہوں نے نعرہ لگا دیا کہ کراچی دارالخلافہ. میں آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے سوال کرتا ہوں, سندھ کو تو کہہ دیتے ہیں منجو دڑوں سے جوڑ دیتے ہیں 5000 سال. یہ بتائیں کہ کتنے ہزار سال سے کراچی دارالخلافہ ہے آپ کا. سندھ تو وہ بھی جھوٹ ہے 5000 سال. لیکن ذرا مجھے یہ بتا دیں, جس کے لیے یہ مرے کھپے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خون کی ندیاں بہائیں گے, کتنے سال سے اس کا نام دارالخلافہ ہے؟ تو اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کراچی کی حقیقی آبادی ہمیں مہاجر سندھی پنجابی پٹھان کی تفریق نہیں کرنی. اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ماڈل صوبہ ہوگا, پورے پاکستان کے لیے مثال ہوگا. اگر ہماری پالیسی وہی ہوگی کہ پاکستان کے سارے علاقوں کا ٹیلنٹ اگر کراچی آ سکتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کراچی کی اکنامی بڑھے گی, کراچی میں پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے. ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم کسی صورت کسی کے کراچی میں آنے کے مخالف نہیں ہیں. اچھے لوگ آئیں, کراچی کی انڈسٹری چلائیں, کراچی کے کاروبار کریں, تعلیم دیں, تعلیم حاصل کریں, ادارے بنائیں, سب چیز کے لیے. لیکن ہمارا اگر ایک مائنڈ سے ہمارے قوم کے عقل کو جو ہے نا وہ ایک متعصبانہ اور اس طرف ڈال دیا جائے, جو ایک امپریشن مہاجروں کا پورے پاکستان میں بالکل غلط گیا ہے. بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, اس ملک کے کرتا دھرتا کو, مقتدروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ انہی کے اوپر ابھی تک ریلائی کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کریں گے. ان کے اندر سے جو باقیات ہوتی ہے گندا ایلیمنٹ ہے, کھوٹے سکوں پہ اعتماد کر رہے ہیں. ارے کھوٹے سکے کچھ کر سکتے تو سن 1987 سے لے کے یہ 27 آنے والا ہے, ابھی تک کچھ کر دیتے. سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سندھ کے اندر, سندھ قوم جو سندھ میں رہتی ہیں, بستی ہیں, مہاجر قوم ہو گئی, سندھ کے رہنے والے سندھی جو ہو گئے, ان کے لیے جو ادھر سے ایک نعرہ لگا دیا جاتا ہے الگ صوبہ, یہ کہتے ہیں سندھ کو ہم تقسیم ہونے نہیں دیں گے. یہ آپ اوپر جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں یہ سب ایک ہیں اور نیچے عام عوام کو لڑاتے ہیں صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ووٹ تو عوام ہی دیتے ہیں, ان کی تو تعداد خواص کی بہت کم ہوتی ہے. لیکن یہ اس سسٹم کو اگر آج سندھ تقسیم ہو, سندھ کی تقسیم کے نتیجے میں یہاں علیحدہ صوبہ بن جائے, ارے بھائی ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے آپ 2 صوبے بنا دیں, آپ 3 صوبے بنا دیں, آپ جتنے بنانا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس صوبے کا کیا مہاجر نام رکھ دو یا پاکستانی نام رکھ دو یا پاکلینڈ نام رکھ دو, جو چاہو نام رکھ دو. ہماری نہ نام کی ضد ہے نہ جغرافیے کی ضد ہے. ہم تو ایک اصول پہ بات کر رہے ہیں کہ جو پھر اس صوبے کے اندر جو لوگ بھی اکثریت میں ہوں گے ان کی یہاں پر ایک حکومت بنے گی اور وہ اپنے شہر صوبے کے رہنے والوں کے مفاد کے اندر فیصلے کریں گے, جس سے پاکستان مضبوط ہوگا. سر آج سے پہلے ہوئے کبھی ایسے فیصلے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے بعد پاس ہم مشرف دور کے اندر بات کر لیں, اتنا اختیار, اتنی طاقت تھی, اس وقت کراچی کے ساتھ کیا ہوا؟ آنے والے دنوں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں وفاق کے حوالے بھی کر دیتے ہیں. وفاق جو اس کراچی کو 2 کلومیٹر جیسی شاہراہ نہیں دے پایا, وہ کیا دے گا کراچی کو؟ دیکھیے جہاں وفاق ایک منصف کا کردار بن کے جو ملک کے اندر تمام صوبوں کو, ہم صرف اپنا نہیں کہہ رہے, سب کو اگر وہ ایڈمنسٹریٹولی چھوٹے صوبوں میں تقسیم کر دے, جو وفاق کر سکتا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے, اصل مسئلے کا حل تو صوبے ہیں. لیکن اس حد تک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی جو پیاسا مر رہا ہو تو وہ تو اس وقت وہ گٹر کا پانی بھی پی لے گا زندگی بچانے کے لیے. تو اس طریقے سے ہمارے اندر سے ہی اس قسم کے ہم لوگ بھی جب مطالبات آتے ہیں, کچھ ہماری تاجر برادری خاص طور سے وہ یہاں تک بھی کہہ دیتی ہے اچھا بھائی وفاق ہی لے لے کراچی کو, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وفاق کے پاس اسلام آباد کا شہر ہے, جو اسلام آباد کا شہر جس طرح ڈیولپ ہوا ہے تو وہ شاید اس میں سمجھتے ہیں کہ کراچی کو بھی وفاق اگر اپنے کنٹرول میں لے لے تو
یہ بات ہے کہ اگر ایسا بھی کوئی منصوبہ آیا، اگر پاکستان کے تمام صوبوں کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا، تو پھر ایز اے لاسٹ ریزورٹ ایٹ لیسٹ ہمیں اس موجودہ غلامانہ نظام سے نکال کے شاید وفاق کا نظام ہمارے لیے کوئی بہتری پیدا کر سکے، کوئی انصاف پرووائڈ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فیڈرل اس میں لے لیا جائے، لیکن مجھے اس کی امید کم نظر آتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ سب کچھ ان کو واپس فیڈریشن کو کرنا ہوتا تو پھر سن 1952 میں 56 میں اس کو لے کر ہی کیوں یہاں سے جاتے. تو اس لیے یہ ایک مشکل کام ہے. صوبہ بنانا آسان ہے، وفاق کے کنٹرول میں لے جانا مشکل ہے. تو اس کو ایک صوبے کا اسٹیٹس دے دیں اور اس کے اندر سب لوگوں کو سمجھا کے ایک نیشنل کمیشن بنایا جائے سب سے پہلے تو، اور نیشنل کمیشن کے اندر پورے ملک سے نمائندے لیے جائیں جو اس کا قومی مفاد کے اندر فیصلہ کریں، اور اس کی باؤنڈریز کا اور اس کے نئے صوبوں کی ناموں کا اور تعداد. سر ہم نے ہمیشہ دیکھا کراچی کے جو رہائشی ہیں یا مہاجر قوم رہنے والی کراچی میں ہے، اس کے لیے بات ہوتی ہے. سر پورے سندھ کے اوپر آپ کہہ لیں کرپٹ نظام نے کا ایک سکہ چل رہا ہے، تو سر باقی جو انٹیریئر سندھ میں رہنے والے مہاجر ہیں ان کے لیے آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ یہاں سے صوبہ بنوا لیں گے، کراچی کو الگ کر دیں گے سر، وہ تو پھر بھی پھنسے رہیں گے نا، حیدرآباد والے پھنسے رہیں گے، میرپور خاص والے پھنسے رہیں گے. بہت 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 عمدہ آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں جو مہاجروں کی آبادی ہے سندھ کے اندر، وہ ظاہر ہے یہاں سے لے کے اور جیکاباد اور اواڑوں تک تمام شہروں کے اندر ہے. اور اگر یہ ہم نے چونکہ ابھی تک لمیٹیشن کا ہم نے کوئی ذکر نہیں کیا ہے، اور ہم اس سوال کو ہم چھوڑ رہے ہیں مقتدرہ کے لیے کہ تو دیکھیے ابھی جب ہم کراچی صوبہ کہتے ہیں تو اس سے صرف یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ 4 ضلع 2 ضلع 8 ضلع تک ہوگا. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کراچی صوبہ. جو بھی فارمولہ طے ہوگا اس کا، اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولہ طے ہو کہ اس کے اندر کچھ علاقے ٹھٹے کے، بدین کے، حیدرآباد کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر 3 بنتے ہیں تو پھر تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اگر 2 بنتے ہیں تو پھر یہ بہت آگے تک بنانا پڑا. پھر یہ صوبہ بھلے اس کا نام کراچی صوبہ ہی کیوں نہ ہو، آخر نیو یارک کی اسٹیٹ ہے نا، اس کا اسٹیٹ کا نام بھی نیو یارک ہے اور نیو یارک سٹی کا نام بھی نیو یارک ہے. اس نیو یارک اسٹیٹ کے اندر 50 شہر ہیں، ایلبنی سے لے کے اور نیو یارک سٹی تک شہری شہر ہیں. تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو اگر ایک ٹرمینالوجی ہم صوبے کی رکھتے ہیں، کوئی بھی رکھ لیں، کراچی رکھ لیں، ہم اس پہ بھی کوئی بھی نام رکھ لیں، اس پر ہم بالکل راضی ہیں. ایک زمانے میں ظاہر ہے کہ آسان تھا کہ کہا جاتا تھا مہاجر صوبہ، لیکن چلیں جی، لوگوں نے مہاجر کو متنازع بنا دیا. کچھ لوگوں نے لفظ مہاجر کو اتنا وہ کر دیا، کم کر دیا اس کی حیثیت کو، جو کہ تو اس لیے آپ جو نام رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیجئے اس کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کراچی اور کراچی سے ملحقہ علاقے. خود کراچی کی جغرافیہ بار بار تبدیل ہوتا رہا ہے. ہمیں 70 سے پہلے یاد ہے کہ یہاں سے لے کے لسبیلا تک، بلوچستان تک جو ہے نا وہ کراچی تھا. کراچی یہاں سے لے کے اب تو یہ ادھر ختم ہو جاتا ہے گڈاپ پہ، اس سے پہلے یہ گھارو اور بدین تک جو ہے نا یہ کراچی ایک ضلع تھا. آج اس میں 7 ضلع بنا دیے گئے. تو یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرے کہ اس کا جغرافیہ کیا ہونا چاہیے. تو بھائی صوبے اسی طرح سے ہوتے ہیں. یہاں پر اگر جو ہمارے جغرافیہ کے اندر سندھی رہ رہے ہوں گے اور دوسری قومیں، خود ہمارے کراچی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں مکرانی رہتے ہیں، جن کو اب وہ انہوں نے بلوچ کا ٹائٹل لے لیا ہے. ہمارے یہ جو لیاری کے اور اس کے گرد و نواح میں لوگ رہتے ہیں، وہ یہیں رہیں گے. ان کو بہتر ادارے، بہتر یونیورسٹیاں، بہتر اسپتال پرووائڈ ہوں گے جب کراچی ترقی کرے گا. تو اسی طریقے سے اندرون سندھ کے اندر، یا جو ابھی تو میں اندرون سندھ کہہ رہا ہوں، جو مزید صوبے بنیں گے، مہران بنے، سندھ کے نام سے بنے، تو وہاں پر رہنے والے جو مہاجر ہوں گے وہ بالکل آرام سکون سے رہیں. اس لیے جب نیا سیٹ اپ بن جائے گا تو ان صوبوں کے اندر انہیں کوٹا سسٹم نہیں لگا سکتے. یہ تو ہمیں اسی طریقے سے وہ وہاں ایکولی وہاں بھی شیئر کریں گے، اور جو یہاں رہے گا کوئی غیر مہاجر بھی ظاہر رہیں گے. تو ملک ہے، کوئی ریاست تھوڑی بن رہی ہے، تو وہ لوگ آرام سکون سے وہاں رہیں گے اور یہاں کے سر کہا جاتا ہے کراچی کو پری پلان تباہ کیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس چیز کا الزام لگایا جاتا ہے. اگر ہم بات کر لیں کراچی کے اوپر حکومت کی،
تو متحدہ قومی موومنٹ نے بھی بہت اچھا خاصا ٹائم یہاں اپنی حکومت چلائی ہے، حکومت کی ہے. اگر حکومت نہیں بھی کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایتی رہے. تو سر خالی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ وہ جماعت جس کے اوپر مہاجر قوم اعتماد کرتی تھی، اعتماد کر کے ووٹ دیتی تھی، انہوں نے کیا کیا مہاجر قوم کے ساتھ؟ جناب ان کی تو میں نے کہا صاحب، اور ابھی بھی کیا کر رہے ہیں وہ؟ ہمارا رونا ہی ان کی نااہلی ہے. مخلص نہیں تھے وہ اپنے کاز سے، وہ وزیر بنتے ہی پیدا گیری میں لگ جاتے ہیں. تو وہ ان کا تو رونا ہے. لیکن دوسری بات کہ جو پارٹی سندھ کے اقتدار میں تھی اس کو آج بھی یہ شکوہ ہے 50 سال کے بعد کہ کراچی ہمیں ووٹ نہیں دیتا، یعنی مہاجر ہمیں ووٹ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا مہاجر؟ اگر آپ نے ایسے کام کیے ہوتے، ان کا دل جیتنے کی کوشش کی ہوتی، آپ نے ان کے روزگار پہ پابندیاں نہیں لگائی ہوتی، تو مہاجر دیکھیے 1970 میں جب ہمیں پیپلز پارٹی کا تجربہ نہیں تھا، تو آپ کو بتاؤں کہ کراچی کی جو ایلیٹ اور کراچی کے پڑھے لکھے اور بہت بڑی تعداد کراچی کی جو تھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی. بیرسٹر کمال اصفر، جسٹس نور العارفین، ڈاکٹر ایف یو بخائی، حکیم سعید، اکبر لیاقت علی خان، سید سعید حسن، وحید عرشی، یعنی ایسے لوگ کراچی سے تھے کہ جو مہاجر تھے، پڑھے لکھے تھے، حیدرآباد کے، اندرون سندھ کے، جو پیپلز پارٹی. پھر اور اوپر چلے جائیے، مرکز کے اندر ڈاکٹر جے رحیم، معراج محمد خان، ڈاکٹر مبشر حسن. میں مرکز کے اندر پیپلز پارٹی میں اتنا پڑھا لکھا مہاجر تھا. لیکن اس پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آنے کے بعد جے رحیم کو جیل ڈالا اور مارا پیٹا، معراج محمد خان کو جیل میں ڈالا، وہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں بینائی چلی گئی. انہوں نے جو حشر کیا مہاجروں کے اقتدار میں، ان سے کام تو لے لیا اور سید سعید حسن کو ڈسسیٹ کروا دیا وہ سیٹوں سے. انہوں نے اور اس کے بعد یہ سارے سسٹم لیا. تو پیپلز پارٹی کو تو مہاجر ایک بھی ووٹ آج بھی نہیں دیتا ہے، آئندہ بھی نہیں دے گا، تاریخ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اب کچھ لوگ جو غیر منتخب لوگ ہیں جنہیں مہاجر ووٹ نہیں دیتا، اب وہ ڈاکٹر عاصم حسین جا کے وہ پٹارین جو ہے وہ زرداری کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کو یہ کچھ پیسہ فنڈ دے دیں اور اس کو استعمال کرنے، یا مہاجروں کے اندر یہ ایم کیو ایم کے اندر جو لوگ بدنام ہو جاتے ہیں اور وہ کھا پی کے بالکل ان کو شامل کر لیتی ہے پیپلز پارٹی. جو ایم کیو ایم میں لوٹ کھسوٹ کر چکے ہیں وہ پھر اپنا چولہ بھی بدل لیتے ہیں، وہ 2-4 لوگ جو شامل ہو گئے. اب آج پیپلز پارٹی کے اندر پڑھا لکھا مہاجر کیوں نہیں ہے؟ 70 میں جتنا مہاجروں کی پڑھی لکھی تعداد پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، اس کے مقابلے میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ اس لیول کا مہاجر نہیں تھا. مذہبی جماعتوں کے ساتھ مسجد کے مولوی تھے، مذہبی جماعتوں کے ساتھ 2 نمبر لوگ تھے. پروفیسر غفور کہیں کا پروفیسر نہیں تھا، صرف نام میں پروفیسر لگا ہوا تھا. پروفیسر شاہ فیض الحق نے کہاں پہ پروفیسری کی؟ ڈاکٹر طاہر قریشی کہاں کا ڈاکٹر تھا، کہاں سے ایم بی بی ایس کیا؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا. ستار افغانی وہ لیاری کے اندر جوتے پہناتا تھا، دکان کے اوپر لیبر پہ آیا تھا. ارے میرے بھائی تاریخ پڑھیے. اب جو اس ٹائم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، پاکستان کی جماعت ہے، 23 سیٹیں ہیں انہیں کی، اس کے علاوہ صوبائی سیٹیں بھی بہت ہیں. تو یہ اب کیا کر رہے ہیں سر؟ اب یہ مہاجر قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب تو پاور بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، ہر بندہ ان کی بات بھی سن رہا ہے، اس کے باوجود مہاجر قوم ایسے ہی گھوم رہی ہے. دیکھیے مہاجر قوم تو ان کو اس دفعہ فارغ کر دیتی، کر دیا تھا یا کر دیتی؟ نہیں کر دیتی، اس سینس میں اگر یہ فارم 47 نہیں ہوتا، اچھا صرف انہی کو نہیں ملا ہے، پورے پاکستان میں ملا ہے. اگر رونا یہ ہوتا تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے، میں ہاتھ جوڑ کے اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را کراچی کو بچانا ہے تو کراچی سے، کراچی کے جو مزاج ہے اس کے مطابق قیادت کو آگے آنے دیجیے. آپ ان نااہل لوگوں پر سے ہاتھ ہٹائیے، ان کو بلا وجہ ہمارا لیڈر بنا کے ثابت نہیں کیجیے. یہ کراچی کی نمائندگی نہیں کرتے تو ان کو، اچھا یہاں تو دونوں شرمندہ ہیں، ان کو مینڈیٹ دینے والے بھی شرمندہ ہیں، یہ خود شرمندہ ہیں. آپ ان کا کوئی ایم پی ایم این اے عوام میں نہیں جاتا. سر ان کو پتہ چل گیا ہے یہاں سے جیتا نہیں جاتا، کہیں اور سے جیتا جاتا ہے. آپ دیکھیے وہ ابھی گل پلازا ہوا تھا تو جب اس وقت فاروق ستار وہاں پہنچا تو واپس لوگوں نے گاڑی میں واپس بٹھا دیا اس کو،
اور بھی دوسری جگہوں پہ اب ان کے اندر وہ کریج نہیں ہے. اب ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں نا وہ گورنر ہاؤس کی 4 دیواری میں ہوتے ہیں. ان کے اجلاس کسی سڑک پہ اور عوام میں نہیں ہوتے. انہیں جو ہے نا یہ کرتے کرتے اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں. اگر آئندہ انتخابات کراچی کے اندر جب کبھی بھی ہوں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور کراچی کی حقیقی نمائندوں کو, کراچی کے اندر پڑھی لکھی قیادت کو, محب وطن لوگوں کو, وہ یہ آزمائے ہوئوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرے تو آپ دیکھیے کراچی اپنا راستہ ترقی کا, کامیابی کا خود لے لے گا. آنے والے وقتوں میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کے اندر بلدیاتی الیکشن 1 سال بعد ہے, کیا لگتا ہے اب وہ متحدہ اپنا میئر لا پائے گی اگر میرٹ پہ الیکشن ہوتے ہیں؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر میرٹ پہ الیکشن ہو جائیں, کراچی ایک آزاد لوگوں کو الیکشن میں ووٹ دے دے گا. کراچی جو ہے وہ نئے لوگوں کو الیکشن میں ووٹ دے دے گا, آزمائے ہوئوں کو کسی صورت ووٹ نہیں دے گا. انہوں نے کچھ کر کے ہی نہیں دیا ہے سوائے چولے بدلنے کے اور ہر دفعہ اقتدار میں شامل ہو جانے کے. 88 میں آئے ہیں بے نظیر کے ساتھ, 90 میں نواز شریف کے ساتھ, 93 میں بے نظیر کے ساتھ, 97 میں نواز شریف کے ساتھ. وہ جب تک رہتے ہیں اس کے بعد 98 کے بعد مشرف کے ساتھ, اس کے بعد یہ عمران خان کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, پھر عمران خان کے ساتھ, اور اب موجودہ جو بھی ہے یہ شہباز شریف کے ساتھ, پی ڈی ایم کے ساتھ. اور اس کے علاوہ بیچ میں تھوڑے تھوڑے 3 مہینے کی عبوری حکومتیں آتی تھیں نا. جتوئی کی عبوری حکومت میں MQM شامل ہے, وہ بلخ شیر مزاری کی عبوری حکومت ہے, 3 مہینے کی بھی حکومت نہیں چھوڑتے ہیں یہ, اس میں بھی اپنے آدمی ڈلوا دیتے ہیں اس کے اندر. یہ مسلسل اقتدار میں ہے. وہ جو ایک گورنر یہاں سے گیا عشرت, وہ 14 سال گورنر تھا. یہ موجودہ گورنر ہے, گورنر ہاؤس سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے ایلیمنٹ کو کراچی پہ مسلط رکھے گی, دیکھیے گورنر کا عہدہ ہے, ٹھیک ہے کاسمیٹک ہے یا جو بھی ہے, اور وہ بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ سائیکلیں بانٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا بانٹ رہے ہیں, پلاٹ بانٹ رہے ہیں, افطاریاں پلاٹ کی فائل بانٹ رہے ہیں. پلاٹ ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملا ہے. اچھا, صرف فائلیں بانٹ رہے ہیں. اور فائلیں تو آپ کو پتا ہے کراچی کے اندر کتنی لوگ بےچارے ہزاروں فائلیں لیے پھر رہے ہیں. بلکہ جو بیچاروں کی بالکل صحیح فائلیں ہوتی ہیں, میں یہ جو الآصف اسکوائر ہے اس کے 100 آدمیوں کی فائلیں دیتا ہوں لوگوں کی جو جینون جن کے خریدے ہوئے ہیں. آپ ان کا قبضہ ہی دلوا دیجئے فلیٹ کا, چلیں فائلیں نہ بانٹیے. آپ بہت بڑے طاقتور آدمی ہیں نا, آپ خیرات وہ جو وہ بانٹ رہے ہیں, وہ آٹے کے تھیلے بانٹ رہے ہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو گورنر کا آئینی کردار ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے کہ جی آپ کے پاس صوبے کے اندر صوبائی معاملات میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ صوبائی اختیارات 90% ہم نے کہا کہ صوبائی محکمے, فرض کیجیے 10% تو وفاقی محکمے ہیں. کیا آپ کا وہاں بھی اختیار نہیں ہے کوئی؟ سندھ کے اندر 10% تو وفاقی ہیں نا, اور آپ وفاق کے نمائندے ہیں. تو یہ بتائیے کہ پچھلے 4 سال کی گورنری میں آپ نے ان وفاقی محکموں میں کراچی والوں اور مہاجروں کے لیے کتنے روزگار کے راستے خالی کروائے, کتنے لوگوں کو روزگار دلوایا آپ نے, کتنے فنڈ دلوائے. آپ نے الجھا دیا ہے, وہی کام ہو رہا ہے کہ آ جاؤ رمضان آ گیا خیرات لینے آ جاؤ, بھکاری بنا رہے ہو. وہی کام جو سندھ حکومت کر رہی ہے, جس کو میں بے نظیر بھکاری سپورٹ پروگرام, سب کو بھکاری بنا رہے ہو. نکالو. کراچی کو پڑھے لکھی قیادت کی ضرورت ہے. گورنر کے بہت اختیارات ہیں, آپ باقی کام سارے کر رہے ہیں. جہاں آپ سے بات کی جائے کہ بھائی جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ تو کر کے دکھاؤ نا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سلیم حیدر. انہوں نے بتایا کہ اس وقت مہاجر قوم کی کیا صورتحال ہے اور مہاجر سیاست کی کیا صورتحال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.